کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اب ایک مومن جب یہ کہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ تصور گھر کر جانا چاہیے کہ حقیقی تعریف کا مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تعریف کے لائق نہیں، کوئی حقیقی تعریف کے لیے کے لائق ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہمیں چاند بہت اچھا لگتا ہے تو بنایا ہوا اللہ کا ہے، ایسا نہیں کہ ہم کھو جائیں اور یہ کہیں واہ کتنا بہتر چاند۔ ہم جب یہ کہیں تو ساتھ میں ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب بھی ہمیں کوئی اچھی چیز نظر آئے تو ایسا نہیں کہ ہم اس میں گم ہو جائیں، ہر اچھی چیز کے دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو تصور ابھرے وہ اللہ کا ابھرے کہ آخر بہرحال یہ دین تو اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کوئی انسان ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس میں بھی ہم اللہ کی تعریف کریں کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو ایسا بنایا، جس نے اس کو ایسا بنایا، اس اللہ کی ہم تعریف کریں، ایسا نہیں کہ اسی انسان کی تعریف میں ہم مگن ہو جائیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کریں تو اس کے ساتھ بھی الحمدللہ کا لفظ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو اللہ نے بنایا ہے، پیدا بھی اللہ نے کیا ہے۔ یہ بذات تو کوئی چیز ہے نہیں، بذات کسی کے اندر بھی کوئی چیز نہیں، نہ یہ اس کائنات میں ہے، وہ وہی ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے ہر چیز کو۔ اگر وہ کسی چیز کو پیدا نہ کرے تو وہ پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے حقیقی تعریف کا مالک تو وہی ہے، ہمارا خالق بھی، ہمارا مالک بھی۔ تمام دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہرحال اس میں تعریف پوشیدہ کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ تعریف کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ رب ہے، ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا پرورش کرنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنہار کو، اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پال رہا ہے۔ کب سے پال رہا ہے؟ اسی زندگی میں نہیں پال رہا ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے تب سے پالنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت بھی پال رہا تھا جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت بھی پال رہا تھا جب وہ بین الصلب والترائب تھا، یعنی انسان کی پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان جب اس کا وجود موجود تھا اس وقت بھی کون پال رہا تھا؟ وہ اللہ ہی تھا جو پال رہا تھا۔ اور جب وہاں بھی نہیں تھا اور کہیں مقام میں تھا جو آدم میں تھا، جس کا وجود نہ کوئی سائنس معلوم کر سکتی ہے نہ کوئی اور کسی بھی اینگل سے دیکھ سکتی ہے، جس وقت انسان کو جمع کیا اور یہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا الستو بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا تھا کہ ہاں تو ہی میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے پالتے ہوئے یہاں تک لایا ہے، وہاں سے پالتے ہوئے یہاں تک لایا ہے، اور اسی انسان کے پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں بنایا، سب کچھ پال رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان اپنے آپ میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کے لیے کیا کیا انتظام نہیں کیے، اور کہاں کہاں انتظام نہیں کیے۔ یہ آکسیجن کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ تو ابھی پتہ چلا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم زندہ نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گرمی، یہ سردی، یہ پانی، یہ ہوا، یہ کھانے، یہ ذائقے، یہ میوے کس نے دیے؟ یہ سب کے سب اللہ نے دیے، اس لیے کہ وہ پالنہار ہے۔ پالنے کی صفت میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ جب جس چیز کی ضرورت پیش آئے اس وقت وہ چیز میسر کر دی جائے، وہ چیز عطا کر دی جائے، یہ پالنے کی صفت میں موجود ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کی چھاتیوں میں دودھ کون دے دیتا ہے؟ اللہ۔ اور اس کا انتظام کب سے کرتا ہے؟ بہت پہلے سے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تبھی اس کی ماں کے سینے سے دودھ آنا شروع ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی پرورش کا ایک طریقہ ہے کہ اسے جو انتظام کرنا ہے وہ اچانک نہیں کرتا، اس کی تیاریاں بھی اس کی بہت پہلے سے شروع ہو جاتی۔ اسے معلوم ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے، ہزاروں سال کی تیاریاں وہ پہلے سے جمع کرتا ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا مکے میں، اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر وہاں آباد کرو۔
یعنی 2000 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں، یا 2500 یا 3000 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، اس کے لیے پوری ایک آبادی کی تیاریاں کہاں سے شروع کی؟ 3000 سال پہلے سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں کہ وہ بہت پہلے سے کسی چیز کا انتظام کرتا ہے، اس کی پرورش میں یہ چیز شامل ہے کہ جب جس چیز کی ضرورت پیش آئے وہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے، اور اس سلیقے سے آئے کہ اس کی تیاریاں بھی وہ رب بہت پہلے سے کر رہا۔ جب بچے پیدا ہونا بھی شروع نہیں ہوتے ہیں اور ان کی مائیں بچوں کے لیے کپڑے بنانا، گدڑیاں بنانا، وہ کپڑے بنانا تیار کرنا جس میں بچوں کو لیا جا سکے، تو اس کی تیاریاں کیوں شروع کر دیتی ہیں؟ انہیں معلوم نہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور بہرحال اللہ کو کتنا زیادہ نہیں معلوم ہوگا اس بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تیاریاں کب سے اور کیا کیا اور کیسے نہیں کی ہیں، ذرا اس کا انداز لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اگر دیکھنا ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، تو اس کی ربوبیت میں دیکھو کہ وہ کس چیز کو کس طریقے سے پال رہا ہے۔ اگر یہ دنیا اور چاند کا جو فاصلہ ہے، اگر اس سے زیادہ دور ہو جائے، جو چاند جس سرکل پر گھوم رہا ہے زمین کے، اگر اس سے دور ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہو؟ کوئی بھی فصل نہ پکے، کسی بھی فصل میں مٹھاس نہ آئے، یہ جو سمندر میں جوار بھاٹا ہے وہ بھی نہ، کہ رات کو جب چاند اس کے اوپر سے نکلتا ہے تو وہ 8 فٹ تک پانی کو اوپر کر دیتا ہے، اور جب وہ وہاں سے کراس ہوتا ہے تو 8 فٹ پانی نیچے ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو بزرگوں کی کرامت سمجھتے تھے، بہت سے لوگ نہ جانے کیا کیا سمجھتے، لیکن یہ ہمارے اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے انسان کی پرورش کی۔ پوری دنیا میں تمام ندیوں کے نظام اسی سے چل رہے ہیں، جو یہ سورج کی گردش، جو چاند کی گردش، اور سورج کا اور زمین کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا انسان کو چاہیے۔ تھوڑا سا اور قریب آ جائے تو پوری دنیا جل جائے، تمام انسان جل جائے، اور تھوڑا سا دور ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ یہ سورج کی گردش سے باہر نکل جائے، اور اس کے بعد پھر ڈھونڈے نہ ملے کہ آخر اس آکاش گنگاؤں میں، اس کہکشاؤں میں یہ دنیا کہاں غائب ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے حساب سے پال رہا ہے۔ جب جس چیز کو کی ضرورت انسان کو یا جانوروں کو یا حیوانات کو، جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وہ چیز میسر کرتا ہے۔ یہ پالنے کی ایک صفت ہے۔ ایک بچہ جب گود میں لینے کے لائق ہوتا ہے تو گود میں لیا جاتا ہے، جب چلنے کے لائق ہو جاتا ہے تو انگلی پکڑ کر اس کو چلایا جاتا ہے، جب دوڑنے کے لائق ہو جاتا ہے تب اس کو دوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بچہ ابھی چل نہیں پاتا ہے اور اس سے کوئی کہے کہ نہیں تم تو دوڑ لگا دو، اس کی ماں اس کی انگلی پکڑ کر تبھی چلائے گی جب اس کے پیر اتنے کڑے ہو جائیں کہ چلنے کے لائق ہو جائے۔ جب چھوٹے بچے ہوں گے تو دودھ پلایا جائے گا، اور بڑے ہو جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے سے نوالے میڑ کر مسیل کر ان کے منہ میں رکھے جائیں گے، اور بڑے ہو جائیں گے اور جب دانت نکل آئیں گے تب اس کو چنے چبانے کے لیے دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ بچہ بھی پیدا ہوا اور اس کو چنے ڈال دیے جائیں منہ میں۔ تو ہمارا اللہ پرورش کر رہا ہے۔ جب ہمیں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو کون پورا کرتا ہے؟